السلام علیکم۔ ساتویں جماعت کی اسلامیات ہے، سبق ہے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، تصوف کا ہم معنی لفظ ہے۔ جواب ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کے معنی ہیں اپنی نفس کو گناہوں سے اور برائیوں سے پاک کرنا۔ نمبر 2، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ جواب ہے خواجہ خواجگان۔ نمبر 3، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے۔ جواب ہے 791۔ نمبر 4، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ جواب ہے سہرورد میں۔ نمبر 5، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں مقام پایا۔ جواب ہے فقہ شافعی میں۔ مختصر جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، تصوف سے کیا مراد ہے؟ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے تصوف تزکیہ نفس کا ہم معنی لفظ ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے انسانی نفس کو بری عادات سے پاک کر کے اچھی عادات کا خوگر بنانا۔ خوگر یعنی کسی چیز کا عادی کرنا۔ سوال نمبر 2، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے کس سلسلے کے بانی ہیں؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے بہاؤالدین نقشبند بخاری مسلم صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام عوارف المعارف ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کب وفات پائی؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات یکم محرم الحرام 632 ہجری کو ہوئی۔ سوال نمبر 5، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت کس نے کی؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی روحانی تربیت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہاؤالدین نقشبند بخاری مسلم صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ یہ سلسلہ پوری دنیا میں مقبول اور بڑا سلسلہ مانا جاتا ہے۔ نقشبندی سلسلہ آپ کی طرف منسوب ہے۔ آپ کا لقب خواجہ خواجگان ہے۔ آپ کا نام محمد اور والد کا نام بھی محمد ہے۔ آپ کا تعلق سادات خاندان سے ہے۔ آپ تاریخی شہر بخارا سے 3 میل کے فاصلے پر قصر عارفاں نامی قصبہ میں 14 محرم الحرام 718 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی پر آثار ولایت و ہدایت نمایاں تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مجھے یہاں سے ایک مرد خدا کی خوشبو آتی ہے، یعنی ایک اللہ کے بندے کی خوشبو آتی ہے، ایک اللہ کے نیک بندے کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اور مرتبہ فرمایا اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے اور دعا کے لیے آپ کے پاس لائے گئے تو انہیں اپنی شاگردگی میں قبول فرمایا اور خصوصی توجہات سے نوازا۔ اس طرح شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی روحانی تربیت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور بعد میں آپ کو سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری طور پر طریقت کی تعلیم و تربیت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ طریقت کے معنی ہے راستہ، روحانیت اور شریعت کے راستے پر چلنا۔ لیکن روحانی طور پر آپ کی تربیت عبدالخالق غدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اوائل احوال میں جذبات و بے قراری کے عالم میں راتوں کو اطراف بخارا میں پھرا کرتا تھا۔ ایک رات میں 3 مزارات پر گیا۔ آخر میں جس بزرگ کے مزار پر گیا وہاں حالت بے خودی میں نے دیکھا کہ قبلہ کی جانب ایک بزرگ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہ عبدالخالق غدوانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے خواجہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور مجھے ارشاد فرمایا
استقامت سے شریعت کی شاہراہ پر چلنا، کبھی اس سے قدم باہر نہ نکالنا، عزمیت اور سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے دور رہنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بروز پیر 3 ربیع الاول 791 ہجری کو 73 برس کی عمر میں آبائی گاؤں قصر عارفہ میں ہوا۔ ان کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا گیا اور یہ بخارا کے قابل ذکر مقامات میں شامل ہے۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین عمر شعبان 539 ہجری میں آذربائیجان کے دارالحکومت زنجان کے ایک قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے اور آپ کا لقب شیخ الاسلام اور شیخ الشیوخ ہے۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے مایہ ناز بزرگ ہیں، یعنی قابل فخر بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں اپنے چچا کے پاس بغداد تشریف لائے اور ان سے فقہ، وعظ اور تصوف کا علم حاصل کیا، یعنی مذہبی نصیحتیں اور صوفی علم حاصل کیا۔ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کچھ وقت گزارا اور ان سے اکتساب فیض کیا، یعنی ان سے حاصل شدہ علم اور مہارت سے فائدہ حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ شافعی میں نمایاں مقام پایا۔ ابن نجار فرماتے ہیں، شہاب الدین اپنے زمانے میں علم حقیقت کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ مریدن کی تربیت، مریدن کہتے ہیں پیروکار یا شاگرد کو، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور تصوف میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عوارف المعارف مرتب کی جس میں خانقاہی نظام کے بارے میں پوری تفصیلات درج ہیں۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1 محرم الحرام 632 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ یہاں تک ہے دوسرے تفصیلی سوال کا جواب۔